إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق علیہ. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بحث ہے شادی بیاہ کا شرعی طریقہ. آئیے اس تعلق سے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شادی ہے کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے اور پوچھا: اے امت کی ماؤں، ہمیں بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی اور اتنی عبادتیں کر لیتے ہیں. وہ 3 صحابہ کرام جو امہات المومنین سے سوال کر رہے تھے تو انہیں لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، تو آپس ہی میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے: ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر آپ کم عبادت کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو ان میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ میں آج کے بعد رات میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. دوسرے شخص نے یہ عہد کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے شخص نے یہ عہد کیا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تو آپ کی بیویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا اور ایسا عہد کیا اور یہاں سے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد نبوی کی طرف آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو تلاش کیا اور ان سے پوچھا
کہ کیا تم لوگ میرے گھر پر گئے تھے اور تم نے ایسا اور ایسا عہد کیا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہوں گا، میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا؟ تو ان تینوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے۔ یہاں ایک نقطہ ملتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بہت بڑا درس دیتا ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ اگر کوئی بات سنیں، چاہے اچھی بات ہو یا غلط بات ہو، تو فوراً ایکشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ جا کر کے پوچھ لینا چاہیے کہ تم نے میرے بارے میں ایسا اور ایسا کہا ہے۔ بہت ساری خرابیاں میرے بھائیوں اسی چیز سے حل ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، اگر آپ روبرو ہو کر کے سامنے والے سے بات کر لیں کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں یا نہیں کہی ہیں۔ آج سننے کے بعد آدمی تحقیق کیے بغیر کوئی بھی مسئلہ ہو مرنے اور مارنے پر اتارو ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب ان تین آدمیوں کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحقیق کی، اس بات کی کہ واقعتاً ان تینوں نے یہ عہد لیا ہے یا نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو سنو، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اس سوال کا جواب ملا کہ شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر آدمی شادی نہیں کرتا ہے تو وہ خلاف سنت عمل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ ایک انسان کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے تو وہ عبادت نہیں گناہ بن جاتا ہے۔ رات بھر عبادت کرنا، ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہنا، بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہ پال کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، پیارے بھائیوں یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ میری سنت کے خلاف ہے، میرے طریقے کے خلاف ہے۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں شادی بیاہ نہ کروں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کروں، کبھی سوؤں ہی نہیں۔ اور میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں، افطار ہی نہ کروں۔ میرا طریقہ ہے میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ شادی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، شادی کس سے کی جائے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے معلوم کرتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے کہا لڑکوں سے کہ جو لڑکیاں اچھی لگیں، اور لڑکیوں سے کہا جو لڑکے تم کو اچھے لگیں ان سے نکاح کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت اور مرد کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے۔ ما طاب لکم،
جو لڑکیاں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو تاکہ بعد میں ناپسندیدگی کا شکوہ نہ رہ جائے۔ لڑکی ایک مرتبہ لڑکے کو دیکھ لے، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور اگر پسند آ جائے تو دونوں آپس میں نکاح کر لیں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میری پسند اچھی ہو، تو شریعت میں پسند کرنے کا معیار کیا ہے؟ لڑکی کے اندر کیا دیکھا جائے، لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے، شریعت نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیں، سنن ترمذی ابن ماجہ کی یہ حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ کوئی ایسا لڑکا اگر تمہاری لڑکی کو نکاح کا پیغام دے، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا دین اچھا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کے نکاح کے پیغام کو ٹھکراؤ نہیں، فزوجوہ، اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ اگر وہ اخلاق والا ہے، کردار والا ہے، کیریکٹر اچھا ہے، دیندار ہے، تو پھر کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سرپرست کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے کے نکاح کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دے۔ تو گویا لڑکے میں دو خوبیاں دیکھنی چاہیے، کیریکٹر کا کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دینداری کتنی ہے، دیندار کتنا ہے، یہ دو چیزیں لڑکے میں دیکھ کر کے لڑکیوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ، مال، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا انتہائی درجے کا بددین ہی کیوں نہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا دین سے دور ہی کیوں نہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا نماز روزے کا پابند کیوں نہ ہو۔ ہم لڑکی اٹھا کر کے اس کو دے دیتے، مالدار دیکھ کر کے۔ پسند کا معیار بتایا گیا۔ آپ اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہو، لڑکے میں کیا پسند کرنا ہے؟ دو چیزیں، اخلاق اور دینداری۔ ذمہ دار ہو، کچھ کھلا پلا لے جاتا ہو، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ بنگلہ ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فزوجوہ، ایسے نوجوان سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا کرو جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں۔ اچھا، لڑکی کیسی دیکھنا ہے؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مختلف موقعوں پر ہم اور آپ سنتے آتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، رواہ بخاری و مسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا۔ لڑکی کیسی دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے تم جاتے ہو تو تین چیزیں دیکھتے ہو، مال والی ہے یا نہیں ہے، حسب و نسب ہے، انصاری ہے، شیخ ہے، خان ہے، یا دیگر جو بھی حسب و نسب ہے وہ سب دیکھی جاتی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اور دین کا نمبر آخر میں آتا ہے۔ دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے، نہیں پڑھتی ہے چلے گا، مال والی ہے، خوبصورت ہے، اخلاق درست نہیں ہے چلے گا، مالدار تو ہے، خوبصورت تو ہے، حسب و نسب والی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو، گھروں کو جنت نما بنانا چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، فاظفر بذات الدین، مال والی نہیں ہے چلے گا، حسب و نسب اونچا نہیں ہے چلے گا،
خوبصورت نہیں ہے چلے گا، فاظفر بذات الدین، اگر گھر میں دلوں کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو دینداری ترجیح دو، لڑکی میں دینداری دیکھو، دیندار لڑکی گھر میں لے کر کے آؤ، یہ ہے لڑکی کو پسند کرنے کا معیار۔ اگر آپ ایک دیندار لڑکی کو گھر میں لاتے ہیں تو گویا آپ دین گھر کے اندر لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ دیندار لڑکی ساس اور سسر کی، شوہر کی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے اندر بھی دینداری کا بیج بوئے گی۔ اور اگر صرف خوبصورتی دیکھ کر کے لائے، مالداری دیکھ کر کے لائے، تو آج سماج میں نہیں کہتا، ہم میں سے ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ صرف مالداری کی بنیاد پر نکاح کرنے کا گھروں کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے دینداری ترجیح نہیں دی۔ لڑکی اگر دیندار ہے تو گویا پورا گھرانہ اس لڑکی کی برکت سے دیندار ہوگا، مگر افسوس اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کیوں کیا جائے؟ کیوں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 کے اندر اس کا جواب دیا، وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، اور زنا سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ، عیاشیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ، سماج اور معاشرے کو بے حیائی اور برائی سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کر دیا کرو۔ آج دیکھیں سماج میں کتنے ایسے سرپرست ملیں گے، لڑکوں کی عمریں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، میاں شادی کیوں نہیں کرتے؟ بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی جاب پر لگے گا، کچھ کمانے کھانے لگے گا، پیروں پر کھڑا ہوگا تو اس کا نکاح کر دیں گے۔ یہ سبب ہے سماج میں بے حیائی اور برائی کے پنپنے کا کہ ہم نے وقت پر اپنی اولاد کا نکاح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، زنا روکنا چاہتے ہو، بے حیائی اور برائی روکنا چاہتے ہو تو جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو، یعنی شادی کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل کر دو۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ شادیاں اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا ابھی کمانے کھانے کی عمر ہے، اور کچھ لوگ مجبور ہو کر کے اپنے بچے یا بچیوں کا نکاح نہیں کر پاتے۔ رسم و رواج کے نام پر شادی اور بیاہ کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ شادی کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، عمریں نکلی جا رہی ہیں اور لوگ زنا کے راستے کھل رہے ہیں، اتنا مشکل بنا گیا۔ آج رسم و رواج کے نام پر شادی بیاہ میں ہم لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ولیمے میں بھی اعتدال سے آگے نکل جاتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا خرچ کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں مدینے کے، نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا، عبدالرحمن نکاح کر لیے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کاٹ دو لیکن ولیمہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہماری شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، کوئی اونٹ یا بکری ولیمے میں ذبح نہیں ہوئی۔ پھر ولیمے میں کیا تھا؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں بھرا ہوا کچھ لے کر کے کھانا بھیجا، جسے کچھ لوگوں نے کھا لیا اور یہی ولیمہ ہو گیا۔ اور آج صرف ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔
صرف ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. کھانے کی بات آپ جانے دیں، دکھاوے کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، تاکہ دنیا کہے یہ فلاں سیٹ ہے جس نے اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی کی تو اتنی زیادہ سجاوٹ تھی. کل قیامت کے دن ایسے سیٹھوں کا برا حشر ہونے والا. پیارے بھائیوں، جو دکھاوے اور ریاکاری کرتے ہیں سماج کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا مالدار بنایا تھا، مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وہاں حساب دینا ہوگا. پیارے بھائیوں، سادگی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی. سب سے محبوبہ بیوی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے کوئی دکھاوا نہیں کیا. کتنی بدعتیں ہیں آج شادی اور بیاہ میں جنہیں مسلمانوں نے زبردستی اپنے اوپر لاد رکھا ہے اور اسے ایمان سمجھ کر کے اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہے. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بالکل ہے میرے بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا وَيَزْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْإِغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو آپ اس بوجھ سے پاک کریں جو لوگوں نے رسم و رواج کے طور پر اپنے اوپر لاد لیا ہے. شریعت نے تعلیم نہیں دی، بذات خود اپنے اوپر لاد لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں دین نہیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ دین سمجھ کر کے اپنے اوپر لاد لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. پیارے بھائیوں، آج ایک مسنون عمل میں کس طرح سے رسم و رواج کو داخل کیا جا رہا ہے، مال کو کس طرح بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جا رہا ہے، اور غیر مسنون حرکتوں میں بے تحاشا مال خرچ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو بیجا خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق شادی اور بیاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہوں ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے. اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے جو بھائی قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہوں ان کی رہائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ عطا فرما دے. اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. اسلامی بھائیوں، آج شادی اور بیاہ میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے. محض نمائش کے لیے بینکوں سے سود تک لیے جاتے ہیں. قرض لے کر کے والدین اپنی اولاد کی شادیاں کر رہے ہیں، اور سود اور قرض کی وجہ سے زندگی بھر والدین پریشان رہتے ہیں. اور اگر شادی بیاہ میں کچھ کمی بھی رہ جائے تو آج سماج کا ایک طبقہ تانے دینے پر اتر آتا ہے، طرح طرح کے تانے دیتا ہے. میرے بھائیوں، اسلام میانہ روی کا مذہب ہے. اسلام میں فضول خرچی کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کتنی خبریں ایسی آئیں گی آپ کے سامنے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں، اور ہم کھانا لایانی جگہوں پر ضرورت سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم شادی اور بیاہ کو سنت کے مطابق کرنے اور اس پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.